إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے لا ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج اور معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ تکیہ ہاتھ اور چٹائی جس کا بچھونا تھا. درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. برادران اسلام اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرفتن دور میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو مضبوط پکڑنے کی توفیق عنایت فرمائی. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہی کے دلدل سے بچنے کے لیے ایک ضابطۂ حیات کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی. عزیزان محترم، جس طرح سے تمام لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جمعے سے پہلے جمعے کے خطبے کا اعلان کر دیا جاتا ہے، عنوان بھی منتخب کیا جاتا ہے، وقت اور حالات کی مناسبت سے عنوانات کو جمعے کے منتخب کرتے ہوئے ان باتوں کو امت مسلمہ تک پھیلایا جاتا ہے جس کے ذریعے سے امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے وقار کو پھر سے واپس لا لے، اپنے درمیان سے بدنظمی ختم کرے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پوجا کو بند کر دے، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکانے والے بن جائیں. اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے جمعے کا خطبے کا عنوان ہم نے منتخب کیا ہے کہ ذمہ داری کا احساس. کسی میں اگر احساس ختم ہو جاتا ہے وہ قوم تتر بتر ہو جاتی ہے. گھر میں احساس ختم ہو گیا، گھر کا نظام ختم ہو گیا. سوسائٹی میں احساس ختم ہو گیا، سوسائٹی کا نظام ختم ہو گیا.
شہر میں احساس ختم ہو گیا، شہر کا نظام ختم ہو گیا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے، احساس ایک ایسی چیز کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے درمیان میں جب سے دنیا بنی ہے اس احساس کو برابر رکھتا آ رہا ہے۔ جیسا کہا جاتا ہے احساس کمتری کا شکار ہو گیا، اس لیے آدمی میں جب کہنے اور سننے کی یا شرمندگی کی صفت ناجائز پیدا ہوتی ہے تو احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو غرض آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس احساس کی ذمہ داری کس طریقے سے دنیا میں رائج فرمائی اور کن طبقے کو، کون سے طبقے کو احساس دلایا کہ اس امت، اس انسانیت رہتی دنیا تک تمہارے پیغام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے تم کو کیا تدابیر اختیار کرنی ہے، تم کو کیا اصول و ضوابط اختیار کرنی ہے، اور کیسے کیسے انبیاء نے دنیا میں جب اپنے خدموں کو رکھا، اللہ تعالیٰ نے جب احساس دلایا انہیں کہ تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام عام لوگوں کے طبقے میں نہیں گنا جائے گا، بلکہ ہم تمہیں ساری انسانیت میں سے اپوائنٹ کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، تمہارا انتخاب عمل میں لایا جاتا ہے۔ عمل میں لانے کے لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں، عمل میں لانے کے لیے پرچے کی ضرورت نہیں، عمل میں لانے کے لیے کسی اشتہار کی ضرورت نہیں، ہم فرشتے کے ذریعے سے تم تک پیغام کو پہنچائیں گے اور تم ساری انسانیت میں اعلیٰ و عرفہ بندہ کہلاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نبی اور رسول چن لیا۔ جب نبی بنایا گیا نوح علیہ السلام کو احساس دلایا گیا، سمجھایا گیا، اے نوح یہ بھاری بھرکم ذمہ داری جو نبوت کے تمہارے کاندھے پر ہم دے رہے ہیں یہ ایسے ہی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری قوم میں، تمہاری سوسائٹی میں جو لوگ اپنے بنائے ہوئے معبودوں کی اتباع پوجا کر رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کی تعظیم کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو غریب نواز بنا رہے ہیں، غرض کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر جو لوگ غیر اللہ کے در پر سر جھکا کر یقین کر رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، ہم تمہیں احساس دلاتے ہیں اے نوح اب معاشرے میں تمہیں جانا ہے، معاشرے میں تمہیں نکلنا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ بات کو پھیلانا ہے، وہ احساس تمہیں دلانا ہے جس کے ذریعے سے ایک بندہ جہنم سے ہٹ کر جنت کا منتخب بن جاتا ہے، جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کو جو مزدہ سنایا گیا، جو احساس دلایا گیا، ساری انسانیت کے اندر ایک نبی نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اے لوگو، جو تم اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، جن کے سامنے تم سروں کو جھکا رہے ہو، جن کو تم القابات سے نواز رہے ہو، یہ سارے کے سارے القابات سوائے اللہ کے دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتے۔ اللہ زندہ جاوید ہے، تمہاری ہر بات کو وہ سننے والا ہے۔ قوم کے درمیان میں احساس دلایا، قوم کے کچھ لوگوں نے مان لیا اور کچھ لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زبردست عذاب سے دوچار کر دیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلا طبقہ جس کو احساس دلا رہا ہے، اور ذمہ داری کا احساس، خالی احساس نہیں، صرف احساس کی بات نہیں، ذمہ داری کا احساس دلا رہا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے انسانیت کو سدھارنے کی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری کو سب سے پہلے اس سرزمین پر مکمل کیا۔ جب مکمل کیا، اللہ تعالیٰ نبوت کے سلسلے کو آگے بڑھانے لگا۔ بات آگے بڑھتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام تک آ جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ اللہ کو چھوڑ کر اپنے معبودان باطل کے سامنے، اپنے مرے ہوئے لوگوں کی خبروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی احساس دلایا جو نوح علیہ السلام کو دلایا تھا۔ ذمہ داری مکمل کرنے کی بات کی، تمہاری ذمہ داری ہے، ہم یہ احساس دلاتے ہیں تمہیں کہ لوگوں کو ایک اللہ کے در کے علاوہ دوسرے در پر سر جھکانے سے منع فرماؤ، روک دو انہیں۔ اس کے لیے چاہے تمہارے بھوک کا اگر امتحان لیا جائے، تم امتحان میں پورے اترنا ہے، تم کو شہر بدر کر دیا جائے، تم کو پورے اترنا ہے، تم کو اگر لوہ لوان اگر کر دیا جائے، تم کو پورے اترنا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے طبقے سے وہ کام انجام لیا
اور نبیوں کے سب سے پہلے طبقے کو یہ احساس دلایا، یہ سمجھایا، یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا کام کیا ہے، توحید کے پرچم کو بلند کرنا، توحید کے علاوہ جو شرکی عقائد لوگوں کے درمیان میں ہوں ان کی جڑ اور پیڑ اکھاڑ دینا، ان عقیدوں کو کمزور کر دینا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے قابل ہے۔ تو غرض یہ احساس اور ذمہ داری اللہ تعالیٰ نبیوں کے طبقے کو دے رہا تھا۔ انہی میں سے بات آتی ہے جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں تو اصحاب الیاسین کا واقعہ مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک شہر کو سدھارنے کے لیے، ایک شہر کو احساس دلانے کے لیے، ذمہ داری کا احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تین نبیوں کو ایک ہی سرزمین پر اتارا، اور تینوں نے آ کر اختلاف نہیں کیا، تینوں کا انداز بیان ایک، تینوں کا نعرہ بھی ایک، لوگوں کو احساس دلانے کا جذبہ بھی ایک۔ تینوں نے یہی کہا، پلٹ کر قوم کے سامنے کہا کہ دیکھو اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی غیر کے آگے سر مت جھکاؤ، اللہ شدید ناراض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب تم پر آ پڑے۔ کیا کیا قوم نے؟ جب یہ احساس دلایا اس نبیوں نے، ذمہ داری کا احساس دلایا ان نبیوں نے اپنی قوم کے سامنے، اس قوم نے کیا کیا؟ اپنی ذمہ داری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہوئے انہوں نے تین نبیوں کو قتل کر ڈالا اس سرزمین کے اوپر، اس سرزمین پر تین نبیوں کو قتل کر ڈالا۔ جب نبیوں کو قتل کر ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھیانک عذاب، ایک چنگھاڑ، ایک آواز والا عذاب اس سرزمین پر عطا کر دیا، جس کے ذریعے سے زمین شق ہوئی، انسانیت بلکتی ہوئی زمین میں دھسا دی گئی، اور پلٹ کر نبی لوگ جب دیکھنے لگے کہ اس زمین پر آبادی تھی یا نہیں تھی، اللہ نے یہ انجام ان کا کر دیا تھا۔ تو جب احساس ختم ہو جاتا ہے قوم کے اوپر، اس آیت سے، اس واقعے سے مجھے اور آپ کو ایک درس یہ لینا ہے کہ جب کسی قوم سے احساس ختم ہو جاتا ہے، جب احساس کم طریقہ شکار ہو جاتی ہے قوم، تو اللہ تعالیٰ کے عذابات آنا لازم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ مومن جس کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا گیا ہو کہ اللہ کی سرزمین ہے، ملک السماوات ہے، والارض ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے، تمام انسانیت کا مالک ہے ایک اللہ۔ یہ احساس دلانا ہر امت کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے۔ بات آگے بڑھتے بڑھتے، اب طویل نہ لے جاؤں تو بہتر ہے، بات آگے بڑھتے بڑھتے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب پیدا مکے کی سرزمین پر آپ ہوتے ہیں، اور جب پیدا ہوتے ہیں اور جب ماحول میں پنپتے ہیں، بچپنا گزرتا ہے، اللڑ عمر کی آتی ہے، اور جب جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو سارے کا سارا عرب کا معاشرہ اسی دلدل کے اندر شریک ہو چکا تھا کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی پرستش میں لگ گئے تھے۔ کعبے کے دروازے پر حبل بت ٹنگا دیا گیا تھا، اس حبل بت کو سب سے بڑا خدا مانا جاتا تھا۔ کعبے کی دیواروں پر 360 بت لگا دیے گئے تھے، کہیں لات اور منات کی پوجا ہوا کرتی تھی، کہیں یغوث اور نغوث کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ غرض کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں دی گئی تھی، ابھی کوئی احساس ذمہ داری نہیں تھا آپ کے پاس، لیکن آپ معاشرے میں دیکھتے کیا تھے کہ کوئی بعض لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو ہوا کو پوجنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو درخت کی پوجا کرنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، بعض لوگ ہیں جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کرنے والے ہیں۔ کچھ کم طبقہ ایسا بھی عرب کی سرزمین پر تھا جو یہ مانتا تھا کہ اس کارخانے کو چلانے والا، اس کرۂ ارض پر حکمرانی کرنے والا، تمام زمین و آسمان کا چلانے والا کوئی ایک ضرور غیبی طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بھی ماننے والے لوگ تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری کا احساس دلانا شروع کیا۔ 39 سال کی عمر مکے کی سرزمین پر گزرتی ہے، شب و روز بسر ہوتے ہیں، خاندانوں میں، سوسائٹی میں، پڑوسیوں میں، دوست احباب میں ملنا جلنا، لیکن ابھی وہ احساس ذمہ داری نہیں تھا آپ کے پاس۔ لیکن جب 39 سال اسی سرزمین پر گزرتے رہے، 40واں سال جب شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ
نبی کو خواب کے ذریعے سے بتاتا ہے اب وہ ذمہ داری تم کو بھی دی جانے والی ہے، اب تم کو احساس دلایا جانے والا ہے، ایک بڑی بھاری بھرکم ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بھی بتایا جا رہا تھا غار حرا کا۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 40 برس کی عمر میں جب نبوت دی گئی، نبوت عطا کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آئے اور اپنی بی بی خدیجہ کے گھر پناہ لیے اور کچھ آرام کرنے لگے۔ وقت اور دن گزرتے رہے، اللہ تعالیٰ ابھی کوئی ذمہ داری عائد نہیں کرتا ہے، یہ اعلان ہو چکا تھا کہ اب نبی بن چکے ہیں آپ، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھانا ہے، کیسے بتانا ہے، ابھی یہ حکم نہیں ہوا تھا۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کی آیتوں کا نزول کرتا ہے، اور سورہ مدثر کی آیتوں کا نزول کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ یا ایھا المدثر، اے چادر کو لپٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، تم فانذر، کھڑا ہو جا، اپنے کمر کو کس لے، اب داخل ہونا ہے تجھے معاشرے کے اندر۔ احساس ذمہ داری دلایا جا رہا ہے، ہر نبی کو جو ذمہ داری دی گئی میرے اور آپ کے آقا کو بھی وہی ذمہ داری دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کھڑے ہو جا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، بڑھو آگے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل صلاۃ والسلام وحی کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان آ چکا ہے، اب آپ کو کھڑے ہو جانا ہے، کمر کس لینا ہے، معاشرے میں داخل ہونا ہے، اب کھلا دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، اللہ کے احکامات کو جاری و ساری کرنا ہے، اللہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہو جائے گا۔ غرض میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے اوپر اپنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر لوگوں کے درمیان میں داخلہ لیتے ہیں۔ جب داخلہ لیتے ہیں اور پھر وہ پیغام جو نوح نے سنایا تھا، وہ پیغام جو ابراہیم نے سنایا تھا، وہ پیغام موسیٰ اور عیسیٰ نے سنایا تھا، ہر نبی کا پیغام اور اعلان یہی تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، ہر نبی نے یہی کلمے کو دہرایا۔ اللہ کے نبی کو احساس ذمہ داری دلایا جا رہا ہے، سب سے پہلا کلمہ کہنے کی ہے کہ جاؤ لوگوں سے کہہ دو نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے تم، کامیاب ہو جاؤ گے تم۔ اللہ کے نبی کو احساس ذمہ داری دلایا گیا، اسی احساس کو، ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان تمام جہلا کے اندر، ان تمام خطرناک قوم کے درمیان میں، عرب کے ان جیالوں کے درمیان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تنہا ہے، ٹیلے پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جمع فرمایا اور احساس دلایا اس بات کا کہ اے لوگوں یاد رکھو، تم مجھے اتنے برس سے مجھے دیکھتے ہو یہاں پر، میرے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ لوگ کہنے لگے آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، آپ کی بات سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر میں تم سے یہ کہوں، میں جس پہاڑ پر کھڑا ہوا ہوں اس کے اس طرف تم دیکھ نہیں سکتے، میں تم سے کہتا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر آنے والا ہے، تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا بے شک اے محمد بن عبداللہ، کیونکہ ابھی رسول اللہ تسلیم نہیں ہوئے تھے لوگوں کے پاس۔ کہا دشمنوں نے محمد بن عبداللہ ہم تیری بات پر یقین کرتے ہیں، کہے کیا کہنا چاہتا ہے تو؟ اللہ کے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہہ دو اے لوگو نہیں ہے کوئی معبود سوائے ایک اللہ کے، کامیاب ہو جاؤ گے تم، جنت کے مستحق بنا دیے جاؤ گے، عرب و جم تمہارے قدموں میں ہوگا۔ جب یہ نعرہ بلند کرنا تھا، اپنی قوم کو یہ احساس دلانا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قوم کا سب سے پہلا فرد سگا چچا ابو لہب زمین کی طرف جھکا، دونوں ہاتھوں سے ریت لی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی طرف اڑا دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا گیا ذمہ داری کا، یہ نہیں معلوم تھا کہ قوم کیا کرنے والی ہے۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، یہ احساس ذمہ داری اس امت کے کاندھوں پر عائد کی گئی تھی۔ ان آیتوں کا نزول کرتے ہوئے، قرآن کے نزول کرتے ہوئے، نبی کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی احساس ذمہ داری دی، لیکن یہ قوم بڑی بے حس قوم ہو گئی ہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بنائے ہوئے بتوں کی پوجا ہو اور یہ قوم نظر انداز کر دے، اس لیے کہ احساس ہم نے ختم کر دیا۔ ان کے سامنے ایک آدمی نماز پڑھتا تھا، اللہ سے دعا مانگتا تھا، بیماری آئی تو دوا لیا کرتا تھا، ٹانگ ٹوٹ گئی تو درست کراتا تھا، بھوک لگی تو کھانا کھاتا تھا، کپڑے میلے ہو گئے تو دوسرے بدلتا تھا، بال بڑھ گئے تو چھوٹے کرواتا تھا، درد آنکھ میں ہوا تو دوا ڈالتا تھا، ہر چیز سے معذور کمزور ایک شخص اسی کی آنکھوں کے سامنے پلتا اور بڑا ہوتا ہے، جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن کل اس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اسی آدمی کو قبر میں دفنا کر وہ کل دیکھنے والا آدمی اسی کی پرستش میں لگ جاتا ہے۔ اب اسی کو حاجت روا سمجھتا ہے، اسی کو مشکل کشا سمجھتا ہے، دینے والا سمجھتا ہے، دانے والا سمجھتا ہے، مشکلوں کو دور کرنے والا سمجھتا ہے۔ ذرا غور کرو، کیا تمہارے اوپر یہی احساس ذمہ داری ہے؟ تمہارا احساس یہی ہے؟ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے اسلام کے ذریعے سے؟ کیا تمہارا کام یہی ہے کہ اللہ کے شان میں گستاخی ہوتی رہے اور تم آنکھ بند کر کے دیکھتے رہو؟ یہ احساس ذمہ داری نہیں بلکہ بے حسی کہا جاتا ہے۔ احساس کمتری کا شکار مسلمان قوم، کوئی اور قوم نہیں ہے۔ تم کو ذمہ داری کا احساس دلایا گیا تھا، اب نبی دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے دنیا کے اندر۔ اب دنیا میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا میں لوگوں کو بتانے کے لیے، توحید کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، سنتوں کا رواج قائم کرنے کے لیے، بدعتوں کو مٹانے کے لیے، اللہ پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ٹھہرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا چاہیے، اس کا احساس اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن میں بار بار دلایا ہے، بار بار احساس دلایا ہے۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ نے احساس دلا کر تمہیں؟ سورہ آل عمران کی آیت 110 میں اللہ نے تمہیں بہترین لقب سے نوا کر احساس دلایا کہ چلو میرے بندے، کم سے کم میرے اس تمغے سے، میرے اس اعزاز سے، میرے اس حسن سلوک سے، میرے اس انداز بیان سے میرے بندوں کے اندر جذبہ پیدا ہوگا اور یہ معاشرے سے برائی کو ختم کریں گے اور نیکی کو قائم کریں گے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے بنیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 احساس دلاتی ہے اس امت کو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 احساس دلاتی ہے اس امت کو، تم خیر امتوں کا جو ہے احساس دلائی۔ اور کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ اگر تم یہ احساس کو محسوس نہیں کرتے، اس ذمہ داری کو تم قبول نہیں کرتے، تو یاد رکھنا نوح علیہ السلام کی امت پر جیسا عذاب آیا تھا ویسا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جیسا عذاب آیا تھا ویسا عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی۔ قوم عاد و سمود کو جیسا زمین میں دھسا دیا گیا تھا وہ عذاب آنے میں دیر نہیں لگے گی تمہیں۔ اصحاب یاسین کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا ویسا عذاب تم پر آنے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ آج تم بڑے سرخرو ہو، ذرا غور کرو تو صحیح، تمہارے اسلاف نے جو اس دنیا میں کارنامے انجام دیے ہیں، تمہارے اسلاف کی ایک تاریخ اس دنیا کے اندر موجود ہے، لیکن ان تاریخ کو تم نے بھلا دیا۔ آج اس تاریخ کو تم نے بھلا کر آج وہ تاریخ تم نے جو ہے نا پھر سے لکھ لی جو کمزوروں، محتاجوں، لاغروں کی، اپاہج لوگوں کی، نیم پاگلوں کی تاریخ تم اپنے آپ کے سمجھتے ہو۔ تمہارے اسلاف نے اس دنیا کو بہت ساری چیزیں دی ہیں، جینے کا سلیقہ تمہارے اسلاف نے سکھایا ہے، عبادت کے طریقے تمہارے اسلاف نے سکھائے ہیں، اسلام اس دنیا میں، ساری دنیا میں تمہارے اسلاف نے پھیلایا ہے، اللہ کی پہچان تمہارے اسلاف نے اس دنیا میں کرائی ہے۔ لیکن آج تم کیا کرتے ہو؟ تم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے نہیں ہو۔ ذرا غور کرو تو صحیح، اسی ضمن میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو جب جیل کی کال کوٹری میں ڈالا گیا اور پھر قرآن کے جب معاملہ آیا کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق، انہوں نے جو جواب جو ہے نا اس بادشاہ کے سامنے دیا تو یہی ڈنکے کی چوٹ پر دیا اور اپنے احساس کو محسوس کرتے ہوئے دیا کہ آج اگر احمد بن حنبل اگر پھسل جائے گا یا احمد بن حنبل کی زبان سے کوئی الفاظ دوسرے نکل جائیں گے، میں اپنی ذمہ داری سے اگر منہ موڑ لوں گا تو آنے والی امت پر ظلم چلتا رہے گا۔ سارے کے سارے کوڑوں کی سزا امام احمد بن حنبل نے اپنے جسم پر کھا لی، اپنی پیٹھ کو شق کروا لیا۔ تاریخ دانوں نے لکھا
دیکھا ایک ایک کوڑا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جب پیٹھ پر مارا جاتا آپ کی چیخ نکل جاتی. اگر وہی کوڑا کسی ہاتھی کی پیٹھ پر مار دیا جائے تو ہاتھی زمین پر بیٹھ جائے. اتنی طاقت کے ساتھ مارے جانے والے کوڑے تھے. احساس کی ذمہ داری کو انہوں نے سمجھا تھا. آج ہماری ذمہ داری کیا ہم نے سمجھی ہے؟ کیا ہے ہمارے پاس احساس اس نبی کے باتوں کا؟ کیا ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں اسلام کو لے کر کے چلنے کی؟ کیا ہے ذمہ داری ہے مساجد کو لے کر کے چلنے کی؟ آج اسلام پر ہر طرف سے آنچ ہو رہی ہے. توحید کا کام کرنے والوں کی مخالفت اس وقت اگر ابو جہل کرتا تھا جائز تھا, اس وقت نمرود اگر کیا ہو جائز تھا, فرعون اگر کیا ہو جائز تھا, تمام دنیا کے دشمن اس وقت میں اگر کیے تھے جائز تھا. لیکن آج کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی مومن بندہ, کوئی نوجوان, کوئی بوڑھا, عورت اور مرد اگر ایک اللہ کو ماننے کی, ایک رسول کو ماننے کی بات کرتی ہے, شرک کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے, بدعت کو چھوڑنے کی اگر بات کرتی ہے, تو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا, محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا اس کے راستے میں کانٹوں کو ڈالتا ہے, اس کے راستے میں روڑے اٹکاتا ہے, اس کے مخالفین کو کھڑا کرتا ہے, دشمنوں سے ساز باز کرتا ہے, دشمنوں سے ہاتھ ملا کر اس کے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. کچھ ہے تمہارے پاس احساس اس کا؟ کچھ ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس؟ ہاں, ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس. مال کیسے کمایا جائے ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس. کھانے اچھے کیسے کھائے جائیں ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس. دوست کی شادی میں ناچنا کیسا ہو, کیا لباس پہن کر جاؤں, اس کی ذمہ داری کا احساس ہے تمہارے پاس. مالدار گھرانہ لے کر کے جوڑے کی رقم کہاں سے لو, اس کا احساس ہے تمہارے پاس. تم نے تمام تر احساس ذمہ داری دنیا کی قبول کر لی, اسلام کی ذمہ داری کو تم نے منہ موڑ لیا, تو دشمن تم پر ایسے ٹوٹ پڑنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے اپنے ماننے والوں کے سامنے حدیث کو پیش کرتے ہوئے کہا. وہ صحابہ کرام اچنبھے میں پڑ گئے اس بات کو سننے کے بعد. نبی نے کہا تھا کہ میری امت پر ایک ایسا خطرناک دور آ جائے گا کہ دشمن قومیں میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ پریشان ہوئے, صحابہ عجیب سے دیکھنے لگے نبی کو. پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتا دینا یہ بات کہ اس وقت ہماری تعداد کم رہے گی, آپ کی امت کی تعداد کم رہے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں, سمندر کی جھاگ کے مانند میری امت ہوگی, بس سب سے زیادہ امت میری رہے گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر اتنی زیادہ تعداد ہماری مسلمانوں کی اس وقت میں, اس دور میں اگر ہوگی, تو دشمن کی مجال کیسے ہوگی کہ ہم پر ٹوٹ پڑے اور ہمیں بھوکوں کی طرح چبا جائے؟ اللہ کے نبی نے کہا ایسا ہوگا, ان لوگوں میں دو چیزیں پیدا ہو جانے والی ہیں, دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی. ایک دنیا سے محبت, موت کا خوف. جب یہ دو چیزیں ان کے درمیان پیدا ہو جائیں گی تو دشمن بھوکا جیسا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے ویسا ٹوٹ پڑے گا اور انہیں کھاتا چلا جائے گا. اور ذرا غور کرو آج کا معاملہ کیا ہے. دنیا کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی ہے. اگر یہودیوں کو علیحدہ کر دیا جائے, نصرانیوں کو علیحدہ کر دیا جائے, دیگر مذاہب کے ماننے والوں کو علیحدہ کر دیا جائے, تو ان مذاہب کے ماننے والوں کو اگر ہم ٹکڑیوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوتا ہے, تو سب سے بڑی آبادی, سب سے بڑی دنیا میں اس وقت جینے والوں کی تعداد مسلمانوں کی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا فلسطینیوں کی حفاظت ہو رہی ہے؟ کیا وہاں پر جو بم برسائے جا رہے ہیں اس کو دہشت گردی کا لقب دیا جا رہا ہے؟ کسی مسلمان کے پاس چیکنگ کے دوران اگر ایک چھوٹا چاقو بھی نکلتا ہے تو اس کے تعلقات ساری دنیا کی بڑی تنظیم سے ملا دیے جائیں گے. لیکن وہ مائیں چیخ رہی ہیں فلسطین کی سرزمین پر, وہ بچے بھلک رہے ہیں بھوک سے, جن کو پینے کے لیے صحیح پانی نہیں ہے, جن کو رہنے کے لیے صحیح بجلی نہیں ہے, جن کے چھتوں سے چھت چھین لیا گیا, جن کے پیروں سے زمین کو نکال لیا گیا, جن کے جسموں سے خون کو رس لیا گیا, جن بہنوں کی عصمت ریزی کی گئی. کیا آج تمہارے پاس اس کا کوئی احساس ہے؟ کوئی ذمہ داری تم قبول کرتے ہو اس کے بارے میں؟ کیا تم کبھی اللہ سے جمع ہو کر کے دعا کرتے ہو؟ جمعے کے دن مسجدوں کو بھر دینا, رمضان میں مسجدیں تنگ ہو جانا, جمعۃ الوداع کو سارا شہر بھر دینا, عیدوں میں عیدگاہ کا بھر جانا, اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اسلام صحیح سلامت ہے.
اسلام صحیح سلامت ہی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو اس وقت ہوگی تم اپنے احساس کو جگاؤ گے، اے میرا احساس یہ ہے میرے رب کہ تو نے مجھے 5 وقت نماز مسجد میں ادا کرنے کی جو ہے توفیق دی ہے، تو میں مسجدوں کو 5 وقت بھرنے کا عادی بن جاؤں گا۔ یہ احساس ذمہ داری ہے تمہارا۔ دیکھنا پھر دشمن کیسے لرزے گا، دشمن کیسے تڑپے گا، کوئی آنکھ نہیں اٹھا کر کے دیکھے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نے اپنے احساس ذمہ داری کو بالائے طاق رکھ دیا۔ صحابہ کیسے اپنی ذمہ داری کو مکمل کر لیا تھا؟ مکے کے 13 برس، مدینے کے 10 برس، 23 برس کا عرصہ نبی کے ساتھ صحابہ کرام گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج ہو رہا ہے۔ آخری حج میں صحابہ کرام کی کافی تعداد، 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ کی تعداد صحابہ کرام کے نبی کے ساتھ اس میدان میں موجود ہے جہاں حاجیات جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبل رحمت پر کھڑے ہو گئے اور اپنے تمام قوم اطراف سے گھیری ہوئی ہے، ایمان والوں کی، صحابہ کی جماعت تمام گھیری ہوئی اطراف سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سناٹا کو کر دیا صحابہ کے درمیان میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گونج رہے ہیں فضا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس دلایا اپنی اس امت کو، ذمہ داری کا احساس دلایا۔ پوچھا قوم سے، اے قوم کے لوگوں بتاؤ، کیا میں نے دور نبوت میں تم سے کوئی اپنی بات کو چھپایا ہے؟ کوئی حکامات کو چھپایا ہے؟ کوئی اللہ کی اتاری وحی کو میں نے چھپایا ہے؟ تمام کے تمام صحابہ نے بآواز بلند کہا تھا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ نے کوئی بات نہیں چھپائی ہم سے، ہر وہ بات کو آپ نے کھلم کھلا ہمارے سامنے رکھ دیا، ہر وہ بات کو ہمارے سامنے سجا دیا، آپ نے سنا دیا ہمارے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احساس ذمہ داری کو قبول کرنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا اس بات کا، میری قوم نے گواہی دے دی ہے، جتنا پیغام تو نے نازل کیا تھا تمام کے تمام پیغام کو میں نے ان کے سامنے پہنچا دیا ہے، اب میری قوم گواہی دے رہی ہے، تو بھی گواہ رہنا ہے اللہ، قیامت کے دن میں اس گواہی کو قبول کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ گواہی لی، اس کے بعد صحابہ کو احساس دلایا۔ یہ اہم ترین بات ہے، میری اور آپ کی زندگی میں انقلاب بپا کرنے کے لیے چند جملے ہی کافی ہیں، بشرطے کہ میں اور آپ اپنے احساس کو محسوس کریں، اپنے احساس سے ذمہ داری کو محسوس کریں کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ میں کوئی جین مذہب کا نہیں، میں کسی ہندو مذہب کا نہیں، میں کوئی یہودی تو نہیں، میں کوئی عیسائی تو نہیں، میں کوئی سکھ تو نہیں، میں کوئی مجوسی تو نہیں، میں کوئی پارسا تو نہیں، میں مسلمان ہوں۔ تو میرے اندر احساس ہے، احساس اگر ہے تو میری ذمہ داری کیا ہے، اور میں اپنی ذمہ داریوں کو کیسے لوں؟ تو نبی کی سیرت کی طرف جانا پڑے گا۔ نبی کی سیرت تمہیں احساس دلا رہی ہے، ذمہ داری دلا رہی ہے، عورتوں کو مردوں کو احساس دلا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کہا اللہ تو گواہ رہنا اس بات کو۔ پھر صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا اے لوگوں یاد رکھنا اس بات کو، کہا کہ جو لوگ ہمارے درمیان میں حاضر نہیں ہیں اور جہاں تک اسلام کی بات پہنچی نہیں ہے، جو لوگ اسلام کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، یہاں موجود مجموعے سے میں کہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری ہے، احساس دلایا نبی نے امت کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں تک اسلام نہیں پہنچا ہے وہ آج ہی جائے اور تمام لوگوں تک اسلام کی بات کو پہنچا دے۔ اللہ اکبر، غور کرو کتنا بڑا احساس دلایا نبی نے، کتنی بڑی ذمہ داری قبول کروائی نبی نے اس امت سے۔ صحابہ کرام جو اپنے گھوڑوں پر، اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی کا منہ شمال کی جانب تھا، کسی کا منہ جنوب کی جانب تھا، کسی کا مشرق کسی کا مغرب کی جانب تھا۔ صحابہ نبی کے الفاظ کو سنتے ہیں اور یہ نہیں سوچا کہ بیوی بھوکی مر جائے گی، بچے کیا ہو جائیں گے پتا نہیں ہے، کیا کروں تجارت کا، پیسے جو جمع ہے کوئی اور لوٹ کر کے لے جائے گا، یہ صحابہ کے درمیان میں نہیں تھا۔ احساس جب دلایا نبی نے، ایک ذمہ داری والا احساس جب دلایا، صحابہ کرام اپنے گھوڑے اور اونٹوں کو جدھر ان کا منہ تھا اس طرف ڈال کر نکل جاتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام
اب ہمارے ہندوستان کے کیرلا کی سرزمین پر بھی آتے ہیں. بڑی ہی غلط کہانی لوگوں کے سامنے بیان کی گئی کہ اجمیر والے صاحب نے ہندوستان میں جو ہے اسلام پھیلایا. یہ سراسر جھوٹ کا پلندہ ہے. ہمارے صحابہ اکرام کی مزاریں آج کیرلا کی سرزمین پر موجود ہیں. کسی کو بیٹھ کر اگر نیٹ پر دیکھنا ہو تو جو ہے نا ویکیپیڈیا ماریے سائٹ, اس کے اوپر سب سے ہندوستان کی پہلی مسجد کہاں بنائی گئی تھی, کس نے ہندوستان پر قدم رکھا تھا, سارے کا سارا انسائکلوپیڈیا آپ کے سامنے ہوگا. بشرطے کہ تم اسلام سے محبت کرنے والے بنو, اسلام کی ذمہ داری تم قبول کرنے والے بنو, تو لوگوں کے جواب دینے کے قابل بھی بن جاؤ گے. کیرلا کی سرزمین پر صحابہ کرام کی مزاریں بھی آج موجود ہے. وہ پہلی ہندوستان کی مسجد بھی موجود ہے جو لوگوں نے آ کر کے اسلام کو اس سرزمین پر پھیلایا تھا. ان کے پاس احساس تھا, ان کے پاس ذمہ داری تھی, ذمہ داری کا احساس تھا. آج معاملہ یہ ہے, ہم نے کئی مرتبہ یہاں سے کہا ہے کہ بھائی دیکھو جمعے کو آ کر کے مسجد بھر دینا, پھر جمعے کو آ کر کے چہرہ دکھانا کہ کوئی اسلام کا شیوا نہیں ہے. حالات کی وقت وفتگی کے لیے, آپس کے میل جول کے لیے کبھی دن میں بھی بیچ کے دنوں میں ملاقات رکھو. لیکن اللہ گواہ ہے, ممبر سے کہہ رہا ہوں, کسی ایک ساتھی نے بھی آ کر کے بیچ کے دنوں میں کبھی ملاقات کر کے کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی. یہ ہمارے پاس احساس ہے اس ذمہ داری کا. کیا سمجھتے ہیں اسلام کو ہم لوگ؟ کھانا پینا, ناچنا گانا, نیند بھر کے سو جانا, یہ اسلام ہے؟ اسلام نہیں ہے. یہ اسلام کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. ذمہ داری بہت بھاری ہے تمہارے اوپر. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پشیمان ہونا پڑے, شرمندگی کا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے, اور وہ تمہاری شرمندگی یا بے حساسی تمہاری جہنم کا جہاں کہیں مقدر نہ بن جائے. اس سے پہلے میں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو قبول کرنا ہے, احساس پیدا کرنا ہے اپنے اندر. غور کرو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا. کبھی پڑھ لیا بھی کرو یار قرآن کے اندر, قرآن پڑھا بھی کرو. کبھی بہت ساری چیزیں پڑھ لی تم نے, پڑوسیوں کی زندگی پڑھ لی, محلے کے لڑکیوں کی تمام زندگی پڑھ لی, ہسٹری پڑھ لی, فیس بک پڑھ لیا, وہ چارٹ پڑھ لیا, یہ چارٹ پڑھ لیا. تم نے پتہ نہیں کتنے کیا کیا چیزیں پڑھ لی. پڑھنے مسلمان کو نہیں آیا تو قرآن ہی نہیں آیا. یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی, یہ احساس ہے مسلمانوں کا. امت کا 90% طبقہ قرآن سے غافل ہے آج کی تاریخ میں. کبھی ہے تو ذرا مشاہدہ کر کے دیکھنا, بڑی ذمہ داری سے بات دے رہا ہوں آپ کو. یہ گھر میں قرآن موجود ضرور ہے لیکن مسلمان پڑھتا نہیں ہے. یہ احساس ہے ہمارا, یہ ذمہ داری ہے ہماری. یہ قرآن ہے جو اس دنیا میں انقلاب بپا کرتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو لوگوں کو جینے کے طریقے سکھاتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو شرک کے خاتمے کے لیے کافی ہے. یہ قرآن ہی ہے جو جنت حصول کرنے کے لیے کافی ہے. یہ قرآن ہی ہے جو جہنم سے بچا کر لے جاتا ہے. یہ قرآن ہی ہے جو ظلم و بربریت کو ختم کر کے امن کا پیغام دیتا ہے. کبھی بیٹھو نیٹ پر پتا چلے کہ اسی قرآن کے اوپر ظالم کیسے کیسے الفاظ کہہ کر کس طریقے سے جو ہے نا نبی کی سیرت اور قرآن کو بدنام کر رہا ہے آج کی تاریخ میں. کچھ احساس ہے تمہیں اس کا؟ کہنے والا آدمی تمام تر محنت کر کے, اپنے اوقات میں سے وقت نکال کے, تمام تر تیاری کر کے, جمعے کے دن لا کر اہم چیزیں تمہیں دے, اور تم مزے لے کر کانوں کی عیاشی کرتے ہوئے گھروں کو لوٹ جاؤ, اور پھر جمعہ دیکھا جائے گا, کوئی اچھا عنوان ہوگا تو پھر سن لیں گے. جمعے کا مقصد تمہیں سمجھا ہی کیا؟ تم کو جمعے کا احساس ہی کیا ہے؟ تم نے جمعے کی ذمہ داری قبول بھی کیا کی ہے؟ دوستو, جمعے کو صرف آنا, نماز پڑھ کے چلے جانا نہیں ہے. جمعہ ایک مقصد ہے مسلمانوں کے لیے, انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چتاونی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر. پڑھو کبھی سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67, لکھ کر رکھ لو ذہنوں میں, پینوں سے, کاغذوں پر, ہاتھوں پہ, پیشانیوں پر, زبانوں پر, پھر پڑھ لینا خطبے کے بعد قرآن مجید لے کر کے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ چتاونی دے رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کس نبی کو چتاونی دے رہا ہے؟ شافع محشر کو. ناراض ہوا تو سورہ کوثر کا تحفہ دے دیا, رحمت العالمین بنا دیا. چادر اوڑھتا ہے تو یا ایھا المدثر کہہ لیا, مسکراتا ہے تو آیتوں کا نزول, غمگین ہوتا ہے تو آیتوں کا نزول. وہ معمولی شخصیت نہیں, تمام امتوں کی شفاعت کی ذمہ داری
نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اس شخصیت کے متعلق اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس آیت کے سننے کے بعد بھی اگر میرے اور آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو ایسی بے غیرتی کی زندگی تو اچھی نہیں میں سمجھتا ہوں. افسوس تف ہے ہم پر. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کے پاس قرآن کی آیتیں احکامات نازل کی جا رہی ہے وہ صاف صاف طور پر اپنی قوم کے سامنے پہنچا دینا. اگر تم نے پہنچانے میں دیری کر دی یا پہنچانے میں کوتاہی کر دی تو تمہاری نبوت کو خطرے میں ڈال دوں گا. اللہ اکبر. غور کرو کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے, کس شخصیت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. اس نبی کو جس کو اللہ نے شافع محشر بنا دیا, مالک حوض کوثر بنا دیا, رحمت العالمین بنا دیا, محسن انسانیت بنا دیا. غور کرو اس نبی کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم پہنچاؤ گے نہیں, لوگوں تک باتیں بتاؤ گے نہیں تو تمہاری رسالت کو خطرے میں ڈال دوں گا. تم نے حق ادا نہیں کیا پھر رسالت کا اپنی. اس نبی کو کہا جا رہا ہے جب اس امت کو بھی کہا گیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ بتایا گیا, اس امت کو سمجھایا گیا کہ تم کوئی اور نہیں, تم سے کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے والوں سے, عورتوں مردوں سے کہا گیا ہے تم ہی بہترین امت ہو جو سارے جہاں کے لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ برائی کو ختم کرنا, اچھائی کو قائم کرنا, ایک اللہ پر ایمان لانا. یہ ذمہ داری دی گئی تم کو, احساس دلایا گیا تم کو تم اچھی امت ہو, احساس دلایا گیا, خیر امت ہو, احساس دلایا گیا, ذمہ داری بھی بتائی گئی. برائی کو ختم کرنا, اچھائی کو قائم کرنا ذمہ داری ہے تمہاری. میری اور آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے آج؟ سوچا ہے کبھی؟ ایک اور بات قرآن سے انشاءاللہ کہوں تو کان کھڑے ہو جائیں گے. کیا کوئی مسلمان خواہ کسی جماعت یا طبقے کا ہو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرتے تھے؟ کہتا ہے کوئی؟ کوئی کہے گا؟ کوئی گواہی نہیں دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یقین ہے ہمارا اس بات کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احساس دلایا جا رہا ہے, ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65 کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس دلایا جا رہا ہے, ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے. کہا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھنا اس بات کو, کہا اگر تم بھی اگر لوگوں کی باتوں میں آ کر شرک اگر کر دو گے تو بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا. اللہ اکبر. غور کرو نبی کے متعلق اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے. ذرا میں اور آپ کبھی اپنے پڑوسیوں کا, خاندان والوں کا, گھر والوں کا, بیوی بچوں کا, دوست احباب کا جائزہ لے کر کے تو دیکھو. ایک دوست ہے برسوں سے 11ویں کرتا ہے پھر بھی میرا دوست ہے. ایک دوست ہے جو برسوں سے برسی کرتا ہے سالانہ دھوم سے لائٹنگ لگا کر, پھر بھی میرا دوست ہے. ایک دوست ہے جو عرسوں میں شریک ہوتا ہے پھر بھی میرا دوست ہے. ایک دوست ہے انسان ہوتے ہوئے انسان کے پیروں کو چومتا ہے, آنکھیں لگڑ دیتا ہے, اس کے قدموں پہ سر رکھتا ہے, اس کو مولا اور آقا سمجھتا ہے, پھر بھی میرا دوست ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یاذ باللہ. یارو تم کیسے توحید پرست ہو, کیسے تم اللہ کو ماننے اور جاننے والے ہو, کیسے تم اللہ پر یقین رکھنے والے ہو. تمہارے سامنے اللہ کے جو ہے نا قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو, تمہارے سامنے نبی کی سنتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہو, پھر تمہارا دوست ہو. کیسی دوستی تم رکھ رہے ہو؟ داڑھی مونڈتا ہے پھر بھی دوست ہے بھائی, گانے سنتا ہے پھر بھی دوست ہے بھائی, جوڑے کی رقم لیتا ہے پھر بھی دوست ہے بھائی, پینچوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے پھر بھی دوست ہے بھائی, کسی کو بندہ نواز کہتا ہے, کسی کو غریب نواز کہتا ہے, کسی کو جھٹپٹ بھی بناتا ہے, کسی کو نائب رسول بناتا ہے, پھر بھی دوست ہے بھائی. یہ احساس کہاں ہے تمہارا؟ یہ ذمہ داری ہے تمہاری. سارے کا سارا قرآن پڑھ کر کے آنا انشاءاللہ العزیز. کبھی پڑھ لو قرآن کو انشاءاللہ تعالی, زندگی میں ایک مرتبہ پتا چل جائے گا, حق اور باطل کے درمیان میں فرق محسوس ہو جائے گا. تمہیں اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے گا قرآن, جھنجھوڑے گا تمہارے عقیدے کو قرآن, تمہارے ایمان کو جھنجھوڑے گا قرآن. یہ قرآن ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. آؤ قرآن کی طرف.
آؤ احادیث کی طرف، آؤ اللہ اس کے رسول کے فرمان کی طرف، اپنے احساس کو اجاگر کرو، اپنی ذمہ داریوں کو قبول بھی کرو۔ تم ذمہ داریوں کو قبول نہیں کیا تو آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ نوجوان لڑکیاں گھر سے نکلتے وقت برقع پہن رہی ہیں، آٹو میں بیٹھ رہی ہیں، یا اللہ نے کسی کو توفیق اگر دی ہے تو کار میں بھی جا رہی ہے۔ گھر سے نکلتی ہے لڑکی برقع پہن کر، آٹو میں یہ کار میں بیٹھ کر ماں باپ بھائی بہن تمام گھر کے افراد سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا برقعے کے خلاف میں ہے، لیکن ہماری گھر کی لڑکی تو برقع پہن کر کے جا رہی ہے۔ بڑی تعریف گھر کی اس دہلیز تک ہوتی ہے۔ لڑکی جب آٹو میں بیٹھ کر جاتی ہے، اس کا کبھی پیچھا کر کے دیکھ، ارے وہ بےغیرت باپ، وہ جاہل بھائی، وہ جہنمی ماں، کبھی نکل کے دیکھ تیری بیٹی کیا کر رہی ہے۔ جب نکلتا ہے آٹو رستے میں جاتا ہے تو بچی وہ اپنے جسم سے سارا برقع کھینچ کر اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے۔ ارے حد تو یہاں تک نہیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ممبر سے بات کو، یہ ایسی بات نہیں ہے، بہت دور تک جا رہی ہے میری بات۔ تم یہاں بیٹھ کر سن رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں درد ہوتا ہے تو دور دور بیٹھ کر کے بھی ہمارے خطبوں کو سن کر بعد میں چومے کو یہاں کرتے، کرنے دو انہیں انشاءاللہ۔ یہ بھی کہہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکی نکلتی ہے، برقع نکالتی ہے، بیگ میں ڈالتی ہے، اور اسی بیگ میں سے بندی نکالتی ہے، پیشانی پر لگا لیتی ہے۔ کیا احساس ہے تمہارے پاس؟ کیا ذمہ داری تم نے قبول کی؟ نہ باپ ہونے کی ذمہ داری قبول کی، نہ ماں ہونے کی ذمہ داری قبول کی، نہ بھائی ہونے کی ذمہ داری قبول کی، نہ پڑوسی ہونے کی ذمہ داری قبول کی، نہ مسلمان ہونے کی ذمہ داری قبول کی۔ احساس کم تری کا شکار ہے مسلمان۔ جاؤ کبھی دیکھو مہدی پٹنم کے علاقے میں سینٹنس اسکول کے پاس کیا ہو رہا ہے تمہاری بہنوں کے ساتھ میں۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو گچ چپ کھانے کے بہانے عصمتوں کو تار تار کر رہی ہیں، کتنی بچیاں ہیں جو چاٹ کھانے کے بہانے ہاتھوں کو کہاں کہاں لگا دیتا ہے وہ۔ کبھی دیکھو یار، تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں ہم نے اپنی ذمہ داری کو پسے پشت ڈال دیا؟ کیوں ہم اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتے؟ ارے تم مسلمان ہو یار، بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہاری، کوئی ایرے غرے نتھو خرے نہیں ہو تم، ایک انقلابی رسول کی انقلابی امت ہو تم، جس نے معمولی 23 برس کے عرصے میں اسلام کی پہچان ساری دنیا میں کرا دی تھی۔ روم جیسا سپر پاور کو گھٹنے ٹکا دیا تھا تو ایران جیسا سپر پاور چندیا چندیا ہو گیا تھا۔ کبھی بدر میں جو ہے نا دھجیاں اڑا دی گئی تھی تو جو ہے کبھی احد میں زمین کو دہلا دیا گیا تھا، کبھی حنین میں دشمن کو پریشان کر دیا گیا تھا۔ اس انقلابی امت کی انقلابی نبی کی انقلاب امت ہو یار تم چلتے ہو تو تمہارے چلن میں زنانہ پن آ گیا آج۔ تمہارے چہروں کو دیکھنے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم ہے۔ بات کرو تو پتہ ہی نہیں چلتا، دو چیزوں سے مسلمان کی پہچان ہو گئی آج۔ یہ بھی احساس دلا دو تمہیں، آج دو چیزوں سے مسلمانوں کی پہچان ہو گئی۔ جب کوئی آدمی ملتا ہے تو السلام علیکم، اس سے پہچان رہ گئی۔ کوئی پڑوسی کا آدمی کہہ دیا کہ بھائی حسین بھائی ہے ان کا نام، تو پہچان ہو گئی کہ انہوں بھی مسلمان ہیں۔ صورت میں نصارات و تمدن میں حنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ آؤ اپنے احساس جگاؤ، اپنے احساس کو، ذمہ داری کو قبول کرو۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے تمہاری اس معاشرے کے اندر۔ اللہ نے مسلمان بنایا، اس سے بڑا احسان اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ایمان دیا ہے تمہیں، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اللہ نے بغیر مانگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا برگزار نبی تمہیں دیا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ اللہ اور کیا دے تمہیں اس سے زیادہ؟ لیکن تم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے لگے، اپنے احساس کو بھولنے لگے، اپنی ذمہ داریوں کو کھونے لگے، تو دشمن اپنے پنجوں کو آگے بڑھاتے بڑھاتے آج بات یہاں تک آ گئی، میرے آقا کی سیرت کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ پھر بھی تمہیں اس کی احساس نہیں ہوتا۔ بھر دو مسجدوں کو یار، جب نماز ہوگی، اذان ہوگی، تجارت چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو، پھرنا چلنا چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، مہمانداری چھوڑ دو، دوست احباب چھوڑ دو، گھر کا دیوان خانہ چھوڑ دو، نرم صوفے چھوڑ دو، اچھی خواہشات چھوڑ دو، نفسانی خواہشات چھوڑ دو، ہر وہ چیز کو چھوڑ دو۔ اذان جب بلند ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دیا جائے
جائے تمام دنیا سے اس بات کو کہہ دو میں تمہیں پہچانتا نہیں ہوں، رب نے مجھے بلایا ہے حی علی الصلاۃ کے عنوان پر، کامیابی کا مزدہ مجھے میرے رب نے سنا رہا ہے، یہ احساس دلاؤ دنیا کو اور رب کے بارگاہ کی طرف چلے جاؤ اور وہاں دو سجدے کر کے ہاتھ پھیلاؤ اور پھر مانگو دعا کہ اللہ دشمنوں کو غارت کرے۔ امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کبھی فرانس اور جرمنی مل کر ظلم کر رہے ہیں، نہتے دنیا میں مسلمان پریشان حال ہیں، نہتے مسلمان بھائی بہنیں اپنی عصمتوں کو بچانے پریشان حال ہیں، اللہ فرشتوں سے ان کی مدد فرما دے، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ احساس پیدا کرو اپنے اندر، احساس پیدا کرو یار۔ کب تک کی ایسی زندگی جیو گے تم؟ کب تک ایسے حالات دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے؟ کب تک نوجوانوں کو جیل کی صحبتیں برداشت کرنی پڑے گی؟ کب تک وہ مائیں اپنے نوجوانوں کے انتظار میں بیٹھی رہیں گی؟ کب تک وہ اولادیں جن کے بچوں کو پیدا ہونے کے ساتھ ہی یتیم بنا دیا گیا تھا اپنے باپ کے انتظار میں بیٹھے، کب وہ ماں باپ اپنے اولادوں سے ملاقات کر سکیں گے؟ روز تم اٹھتے ہو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر میں دیکھتے ہو تو یقین کر لیتے ہو کہ معاشرہ بڑا اچھا ہوگا۔ سوچو کبھی یار، سوچا ہی نہیں کبھی، احساس کبھی پیدا ہی نہیں کیا، ذمہ داری کبھی قبول بھی نہیں کی۔ کیسی زندگی ہماری ہے ذرا غور کرنا، کیسی زندگی میں اور آپ آج جی رہے ہیں اس پر ذرا غور و فکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر احساس پیدا فرما دے، ہم کو ذمہ داری قبول کرنے والا مسلمان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو دشمن اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، نبی کی سیرت کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا ہے، اے میرے پاک پروردگار، اے میرے غفور رحیم، اس سے تو بہتر انتقام لینے والا ہے، تو اس سے انتقام لے میرے پاک پروردگار۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھی اللہ ان کو توفیق دے کہ قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، مسجدوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔